میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا گھرانہ ویسے پہلے تو غریب نہ تھا، لیکن ہاں، جب سے میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے ہمارے برے دن آ گئے تھے۔ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے میرے بابا سرکاری نوکری کرتے تھے، لیکن ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ان سے نوکری کچھ سال تک نہیں کی گئی اور پھر آخر کار انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی ہی کوئی چھوٹی موٹی روزی کر کے کماتے تھے۔ میرا بھائی بھی دکان پر کام کر رہا تھا، وہ اپنی خود کی دکان بھی ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے، جو فی الحال تو ہمارے پاس نہیں تھے۔ میرا بھائی دیکھنے میں بہت اچھا تھا اور اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی ہیرو ہو۔ اسی وجہ سے ایک امیر لڑکی کو میرا بھائی پسند آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ جب ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ہم اس گھر کو بنوا دیں گے اور دکان بھی ڈلوا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ اگر ہمارا گھر بن جاتا اور ہماری دکان بھی ڈلوا دی جاتی تو یقیناً ہمارے دن بدل جاتے۔ ہم لوگوں کو لگا کہ ہماری قسمت کھل گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے ہمارے بھائی سے شادی کی اور اسے لے کر ایک الگ گھر میں رہنے لگی۔ میری ماں کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا، جو ہم لوگوں کا واحد سہارا تھا، کیونکہ ابو کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہم لوگوں کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے ماں اور باپ نے ہمارے بھائی کی سوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کی کہ تمہارے پیچھے ابھی تمہاری 2 بہنیں بیٹھی ہیں اور تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی بے آسرا ہیں، مگر ان پر ہماری کسی بات کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ میری بھابھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور وہ کہتا تھا کہ میں اسے کسی قیمت پر چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ ہم نے کہا کہ اسے چھوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں وہ کبھی بھی نہیں رہ پائے گی، اسی لیے میری طرف سے آپ لوگ اپنا آسرا چھوڑ دیں۔ ان کی بات سن کر میرے ابو کو بہت بڑا صدمہ لگا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دل بچے کی مانند کر بیٹھے تھے اور آخر کار میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ میرا بھائی جب ابو کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا تو میری ماں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے کہا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم تمہاری طرف سے آسرا چھوڑ دیں تو ہم لوگوں نے اسی وقت تمہاری طرف سے ہر امید توڑ دی تھی۔ تم جیسا خود غرض بیٹا ہمارا نہیں ہو سکتا، ابھی کی ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میری ماں کی بات سن کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اسے معاف کر دیں، لیکن میری ماں نے اسے معاف نہیں کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں نے کہا، میں تمہیں صرف اسی وجہ سے معاف نہیں کر رہی کیونکہ تم اپنے باپ کی موت کے ذمہ دار ہو۔ اگر تم کل ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے تو شاید آج وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ زندہ ہوتے۔ مجھے بھی اپنی ماں کی بات بالکل صحیح لگی، کیونکہ جب سے وہ ہمارے بھائی کے گھر سے لوٹ کر آئے تھے تبھی سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور پھر انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کے بعد موت۔ اب ہم 2 بہنیں اور ہماری ماں ہی ایک دوسرے کا آسرا تھیں۔ میری ماں سلائی کڑھائی کرتی تھی اور اب ہم بھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے پڑھایا تھا۔ ہمیں اپنی پڑھائی کے مطابق چھوٹی موٹی نوکری ملی تھی، لیکن فی الحال یہ ہمارے لیے کافی تھی۔ میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا، میں تم دونوں کی شادی کروا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب مر جاؤں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی موت سے پہلے تم دونوں کی شادی کروا دوں۔ امیر گھرانے تو شاید ہم غریب لڑکیوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے ہماری طرح ہی غریب طبقے کے لوگ دیکھ کر میری بہن کی شادی کروا دی اور کچھ وقت کے بعد میری بھی شادی کروا دی۔ میرا شوہر ایک بہت مشہور حکیم تھا اور لوگوں کے بانجھ پن کا علاج کرتا تھا اور اچھی خاصی قیمت روزانہ ہی گھر پر لے کر آتا۔ حالانکہ ہم لوگ دیکھنے میں امیر نہیں لگتے تھے، مگر ہمارے گھر کا کھانا پینا، اوڑھنا اور پہننا امیروں جیسا ہی تھا، کیونکہ میرا شوہر اپنی حکمت کے شعبے سے اتنا تو کما لیتا تھا کہ میری ہر خواہش پوری کر لیتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ جو ساری دنیا کے بانجھ پن کا علاج کرتا ہے، اس کے اپنے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو اشاروں میں اس بات کا احساس دلانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے کانوں پر تو جوں تک نہ رینگتی تھی۔ شاید وہ میری بات سمجھتے نہیں تھے یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔
ایک دن میں نقاب کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر یہ بولنے لگی کہ حکیم صاحب، میرے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ رسمی سوالات کیے اور اس کے بعد مجھے ایک دوائی دے دی۔ دوائی لے کر میں نے انہیں فیس دی اور تیزی سے گھر واپس آ گئی تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوائی کو کھانے کے ایک ہفتے بعد میرا پیٹ پھولنے لگا۔ میرا شوہر مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ تمہارا پیٹ کیوں پھول رہا ہے؟ میں اس سے خود کو چھپانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں سچ مچ حاملہ ہو گئی تھی؟ ایک ہفتے کے اندر اندر اتنا بڑا پیٹ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کیونکہ میرا پیٹ ان کی دوائی کھانے سے پھولا تھا۔ مجھے لگا کہ ضرور میرے شوہر کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے۔ اسی لیے میں نے وہ دوائی ایک مشہور ہسپتال میں دکھائی تو یہ سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ انہوں نے بتایا یہ تو کوئی دوائی نہیں بلکہ وہ تو سفید چینی کا پاؤڈر تھا۔ پہلے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں دوائی ہے اور دوائی میں کھاتی رہی ہوں، اسی وجہ سے میرا پیٹ پھول رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنا پورا چیک اپ کرواؤ تاکہ پتہ چل سکے تمہارے پیٹ حقیقت میں کیوں پھول رہا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پڑیا میں دوائی ہی تھی جسے میں خود کھاتی رہی ہوں، جس کا ذائقہ بہت ہی گندا اور کڑوا تھا۔ پھر یہ ڈاکٹر کیسے کہہ رہی تھی کہ وہ دوائی نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے؟ اسی پریشانی میں جب گھر آئی تو میرے شوہر پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ میں انہیں دن کے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں کرتے تھے، پھر آج کیسے گھر؟ میں نے پوچھا آپ آج گھر پر کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے چھوڑو، تم بتاؤ، تم میری ہی دوائی مجھ سے لے کر ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کیا پتہ کروانا چاہ رہی تھی کہ میں غلط چیزیں بیچتا ہوں؟ ان کی بات سن کر میرا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں سارا سچ کیسے پتہ چل گیا، حالانکہ میں نے تو اپنی کسی بھی حرکت سے انہیں شک نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے فوراً سے پکڑ لیا اور کہنے لگے اگر میں نے اس وقت دراز میں سے اپنی دوائی اٹھا کر نہ چھپائی ہوتی تو تم اس وقت میری دوائی لے کر چلی جاتی۔ میں نے سوچا حق سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں پہلے ہی سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، پہلے آپ ہی کی دکان سے آپ کی دوائیاں لی تھیں۔ میں پتہ کرنا چاہتی تھی کہ آپ ساری عوام کو کیا بیچتے پھرتے ہیں جبکہ آپ کی اپنی بیوی بانجھ بیٹھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے تو میری بات نہ سمجھنے کی قسم ہی اٹھا رکھی ہے، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے جب مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تم کیوں بچوں کے بارے میں ہر وقت بولتی رہتی ہو؟ میں نے کہا آپ کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن زمانے نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری بہن کے خود 4 بچے ہیں اور آپ کی بہن کے بھی تو بچے ہیں۔ مجھے محلے کی عورتیں بانجھ بولتی ہیں، طرح طرح کے تانے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خود دوسری شادی کروا دوں تاکہ کم از کم اسے اولاد کا سکھ تو ملے گا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ساری دنیا کو بانجھ پن سے نجات کی دوائیاں دیتا ہے، تم بھی جا کر اسے دوائی لے لو۔ میں نے کہا میں خود آپ کے پاس جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے بھی کوئی دوائی دے دیں، اگر مجھ میں کوئی خرابی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ مجبور ہو کر آپ کی دکان سے خود دوائی لینی پڑی، مگر اب دیکھیں میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگے یہ سب تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، بھلا میری ایسی کون سی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا بول رہے ہیں؟ میرے شوہر نے اور کوئی جواب نہیں دیا اور بولے میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، اس کے بعد تمہارا یہ پھولا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی دوائی نہیں کھانی، مجھے بس یہ بتائیں آپ لوگوں کو یہ پیس پیس کر پڑیوں میں کیا بیچتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے کہا میں اپنے کام سے کام نہیں رکھوں گی، مجھے آپ بتائیں آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے شوہر کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے تم اس طرح نہیں مانو گی، مجھے اب اپنی بہن کو یہاں بلانا ہی پڑے گا،
وہی تمہارا دماغ درست کرے گی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ہماری شادی کے بعد ان کی بہن صرف ایک بار مجھ سے ملنے آئی تھی اور تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج کی عورت ہے۔ میں نے کہا، ہم دونوں کے جھگڑے میں آپ کی بہن کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اب یہ ہم دونوں کا معاملہ نہیں رہا، تم میرے معاملات میں مداخلت کر رہی ہو، اب وہی تمہیں سمجھائے گی کہ اپنے شوہر کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے یا پھر اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مطلب ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتانا تھا اور ڈاکٹر کے پاس جانے والا بھی میرا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ اگلے دن ان کی بہن آ گئی اور آتے ہی مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، اس کے بعد اگر تم نے میرے بھائی پر نظر رکھنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ اور پھر انہوں نے میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ میں کہاں جاتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، کیا کرتی ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں سانسیں بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر نے مجھے کوئی دوائی دی، میں تو دوائی بھی نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن ان کی بہن نے زبردستی مجھے وہ دوائی بھی کھلائی، مگر اس کا مجھے فائدہ ہو گیا۔ میرا پھولتا ہوا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس درمیان مجھے پتا چلا کہ میری نند ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے دل سے دکھ ہوا، کیونکہ میرے ہاں اولاد نہیں تھی اور میرا شوہر بھی اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو سیدھا یہی کہتا تھا کہ اسے بچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ پتہ لگا کر ہی رہوں گی، آخر ان دونوں بہن بھائی کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، میری نند ہر روز کی طرح میری ہی نگرانی میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور تبھی میرے ہاتھ میں ایک ایسی فائل آ گئی جسے دیکھ کر میری نند کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے اس فائل کو کھول کر دیکھنا چاہا کیونکہ وہ کسی ڈاکٹر کی رپورٹ لگ رہی تھی، اور مجھے اسے دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی بیمار نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں وہ فائل کھول کر دیکھتی، میری نند نے وہ فائل آ کر مجھ سے ایسے چھین لی جیسے پتہ نہیں میرے ہاتھ میں ان کا کون سا راز لگ گیا ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی نند کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤں، اور میں وہاں سے آ گئی۔ لیکن مجھے میری نند کے رویے نے سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر وہ اتنا پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ ایسا بھی کیا تھا اس فائل میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ آخر اس فائل میں ایسا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس فائل کے ذریعے اپنی نند کی کوئی کمزوری ہی میرے ہاتھ میں لگ جاتی اور میں اس کی نظروں سے جان چھڑوا لیتی۔ میں نے دوبارہ فائل ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے اس فائل کے لیے سارا گھر چھان مارا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس فائل کو زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ میں پریشان ہو گئی اور آخرکار میں نے ایک آخری فیصلہ کر لیا۔ اپنے شوہر سے بولا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں ایک ہفتے کا بول کر آئی تھی اور اب مجھے پورا مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر میں نے واپسی کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ میری نند کے بار بار فون آ رہے تھے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہو۔ میں نے بھی ان سے صاف صاف بول دیا کہ مجھے سکون سے جینے دیں، میں اب یہیں رہوں گی۔ کم از کم مجھے یہاں لوگ یہ تانا تو نہیں دیں گے کہ میں بانجھ ہوں۔ اس کے بعد میرے شوہر نے بھی کئی بار مجھے بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے جو جواب ان کی بہن کو دیا تھا انہیں بھی وہی دے ڈالا۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر مجھے خود لینے ہی آ گئے اور میری ماں نے زبردستی ان کے ساتھ مجھے بھیج دیا، تو مجھے جانا ہی پڑا۔ میں گھر واپس آئی تو انہوں نے ایک بچے کو لا کر میرے گود میں دے دیا اور کہنے لگے، تمہیں بچے چاہیے تھے نا، تو یہ لو بچہ۔ میں نے کہا، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے، وہ لوگ یہ بچہ یتیم خانے سے لے کر آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے یتیم خانے سے بچہ لا کر دیں۔ میں نے پوچھا، یہ تم لوگ نے کون سا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو میری نند آگے سے بولی، تماشا ہم نے نہیں بلکہ تماشا تو تم نے لگا کے رکھا ہوا ہے، فضول ناٹک کر رہی ہو۔ بچہ دینے کے بعد حیرت انگیز طور پر میری نند دوسرے ہی دن اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے ایک طرف سے تو سکون ہو گیا تھا کہ وہ چلی گئی ہے، مگر دوسری طرف میری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر وہ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے تھے اور اس فائل میں کیا تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلا کیونکہ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں سارا دن اسی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ میرا شوہر بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔
وہ بچہ بہت پیارا تھا۔ مجھے 2 مہینے میں ہی اس سے انسیت ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن گھر کے اسٹور روم میں صفائی کر رہی تھی جب مجھے وہ فائل دوبارہ مل گئی۔ اس بار مجھے اس فائل کو کھولنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے اس فائل کو کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس فائل کو پڑھنے کے بعد میں کیسا تاثر دوں۔ جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا، کیا کوئی ایسا راز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہو مگر بتا نہیں پا رہے؟ تو میرے شوہر میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، نہیں، ایسا کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا راز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ تو میرے شوہر مجھ پر دوبارہ غصہ کرنے لگے۔ تبھی میں نے وہ فائل نکال کر ان کے سامنے کر دی اور کہنے لگی، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس فائل کو دیکھ کر میرے شوہر کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگے، یہ فائل تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے کہا، جہاں سے بھی ملی، مجھے بس اتنا بتائیں، کیا یہ سچ ہے اور یہ سب کیسے ہوا؟ تو وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس ایکسیڈنٹ کے اندر مجھے بہت ساری بیرونی اور اندرونی چوٹیں لگیں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر ٹھیک ہونے کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے مجھے بتائی، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے یونیورسٹی سے حکمت کی ڈگری حاصل کی تھی، اس لیے میں خود کی دوائیاں بنا کر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور لوگوں کے لیے اسی چیز کا علاج کرنے لگا۔ جن کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر میرا پیٹ کیوں پھولنے لگا تھا؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھی خرابی نہیں تھی اور نہ ہی تمہارے اندر ماں بننے کے کوئی اثرات آ رہے تھے، اسی وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا تھا۔ تبھی میں نے تمہیں دوسری دوائی دی جس سے تم ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ بات آپ مجھے پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، اس طرح مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا، یہ سب میرے لیے کافی شرمناک تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم میری بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، اس میں سمجھ نہ آنے والی کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ ہی سب کچھ ایک حادثے کی وجہ سے ہوا تھا، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم اس بارے میں سوال ہی نہ کرو، اسی لیے اپنی بہن کو تمہاری نگرانی پر لگا دیا تاکہ وہ تمہاری حرکتوں کو روک تھام لگا دے۔ لیکن جب تم گھر چھوڑ کر ہی چلی گئی تو میری بہن نے مجھے کہا کہ مجھے تمہیں سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے۔ تب میں نے تمہیں سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور تمہیں گھر لے آیا، لیکن میں خود میں اتنی ہمت جمع ہی نہیں کر پایا اور میں نے سوچا کہ میں تمہاری گود میں ایک بچہ ڈال دیتا ہوں جس سے تم بہل جاؤ، اور تم بہل بھی گئی، لیکن پھر بھی یہ فائل تمہیں مل گئی۔ میں نے کہا، چلو، جو کچھ بھی ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا، ہمیں ایک بچہ مل گیا، بھلے وہ یتیم ہے، مگر آج سے ہم اس کے ماں باپ ہیں۔